آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لا تقوم الساعۃ حتی یقتلا، حضور فرماتے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. کب تک؟ فرمایا جب تک دو بڑی جماعتوں کے اندر ایک بھاری بھرکم جنگ نہیں ہو جاتی. اس جنگ کے اندر خون ریزی ہوگی، اور وہ دو جماعتیں کون سی ہوں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. ان دونوں کا دعویٰ، وہ دونوں ہی مسلمان ہوں گی، دونوں ہی دعویٰ اسلام کریں گی، دونوں ہی اپنے آپ میں حق پر ہوں گی. وہ جنگ کریں گی، خون ریزی ہوگی، اور علماء نے لکھا ہے وہ جنگ صفوین اور جنگ جمل ہے. وہاں پر حضرت مولا کائنات اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی ہے. اور بالاتفاق اس بات پہ جمہور علماء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے پر حضرت مولا کائنات حق پر تھے، حضرت علی المرتضی حق پر تھے، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی وہاں پر. یہ جو حضور نے فرمایا تھا ایک جنگ ہوگی دو بڑی جماعتوں میں ایک دعویٰ ہوگا، علماء فرماتے وہی تھی کہ دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف اصحاب تھے. وہ جنگ پھر ہوئی، ان کے اندر کثیر صحابہ کا خون بہا، تبا تابعین کا خون بہا، مگر دعویٰ دونوں کا ایک تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے، جنگ کیوں ہوگی، رونما کیسے ہوگی، اس کے اثرات پھر اسلام پر کیا پڑے، یہ الگ بات ہے. پھر اس کے بعد اسلام کی کشتی کس طرف چل پڑی، یہ ایک الگ بات ہے. مگر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا یہ پورا ہو کے رہا. اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ دجالون کذابون قریب من الثلاثین کلہم. اس کے بعد ہوگا کیا؟ 30 دجال نکلیں گے. دجال کا معنی ہوتا ہے مکار، جھوٹا، دھوکے باز، فریب. وہ اپنی مکاری سے، چلاکی سے، دھوکہ بازی سے کریں گے کیا؟ وہ دعوی نبوت کریں گے. وہ کہیں گے ہم نبی ہیں. اور یہ میں نے پچھلے جمعے میں بات کی، یہ 30 کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ ان 14 صدیوں میں کئی سو لوگوں نے دعوی نبوت تو کیا ہے، دعوی نبوت کرنے والے کئی سو ہیں. اور معترضین اور مستشرقین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا 30 آئیں گے، پھر اتنے زیادہ کیوں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ٹھیک نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن 30 کذابون ثلاثون کی بات کی، وہ 30 وہ ہوں گے جو اب دعوی نبوت کریں گے، لوگ ان کی نبوت کو مان بھی جائیں گے. یہ مختصر میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کی تھی، اور یہ آپ کے سامنے کہ آپ حالیہ اب دیکھ لیں. میں نے پیچھے ذکری مذہب ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اسی طرح یہ قادیانی لوگ ہیں، یہ کتنی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے، آپ کے گھروں تک یہ فتنہ چلا گیا ہے. اب یہ نہ سمجھیں آپ، یعنی اب بچے نہ بنیں، آپ کہیں گے نہیں، یہ آپ کے دروازے کے اندر چلا گیا ہے یہ قادیانی فتنہ. آپ کہیں گے وہ کیسی صورت میں؟ وہ موبائل کی صورت میں. ان کے ہزار ایسے پیج اور چینل ہیں، ہزار ان کی ویب سائٹ ہیں جو آپ کا نوجوان کھول کے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. اور وہ عجیب و غریب سوال پہ اٹھاتے ہیں، اور ایک نوجوان جو سادہ نوجوان ہے جس کا دین سے تعلق کوئی نہیں، وہ پھر اس سے متاثر ہوتا ہے اور ان کے لیے پھر نرم گوشہ دل میں پیدا کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، یہ متشدد ہیں، شدت پسند ہیں. یہ ماحول بن نہیں رہا آپ کے سامنے ہے کہ جی کیا رجے ان کی بات سنی جائے، ان سے بحث کرنی چاہیے، اور اس کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. خیر یہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ علم سمیٹ لیا جائے گا. علم، اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے. معنی کیا علماء نے بیان کیا؟ 2 چیزیں، علماء کی قدر ختم ہو جائے گی.
پہلے علماء اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، ان کا وصال ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے، اور پیچھے سے اس درجے کا کوئی عالم کیوں نہیں پیدا ہوگا کہ لوگ علماء کی قدر نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ وقت ہمارے سامنے ہے کہ اب علماء کو کس صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، ہم اس کی عزت و توقیر کتنی کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے، ہماری نظر میں ایک عالم دین کی کتنی عزت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب نئے علماء کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اسی چیز کو دیکھ کر کہ جب ایک عالم دین کی عزت و توقیر ہی نہیں ہے، عزت ہم کس کو دیتے ہیں؟ جو دنیا کی ڈگری لیتا ہے۔ حق حکمرانی کس کو دیتے ہیں؟ جو دنیا کی ڈگری لیتا ہے۔ ہم نظام سیاست میں کن لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس اسکول کی اعلیٰ ڈگری ہو، سوٹ بوٹ ہو، دنیا کی دولت ہو، ہم نظام سیاست میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، حق حکمرانی میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی عالم دین آ جائے یا ہماری رہنمائی کو عالم دین اس انداز میں کرے۔ ہم صرف اس لیے ایک مولوی رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے نکاح پڑھا دے، مر جائیں جنازے پڑھا دے، 5 وقت کی اذان دے، مسجد کھول دے، جس کا جی چاہے آ کے نماز پڑھے، جس کا جی چاہے نماز۔ یہ مولوی نہ کرے بھائی بازار میں آپ کی بیٹی ننگی چاہ رہی تھی، خدا کا خوف کا، بھائی مولوی تیرا یہ کام نہیں ہے، تجھے کیا لگے، بازار میں جو ہوتا رہے۔ ہم نے صرف مولوی اس لیے رکھا، اس لیے ہم واعظ اور مقرر پیدا ہو رہے ہیں، عالم پیدا نہیں ہو رہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، واعظ اور مقرر پیدا ہو رہے ہیں، عالم نہیں پیدا ہو رہے۔ ایسے لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی تقریر کا 50,000 روپیہ لیتے ہیں، آپ کے کانوں میں لچھے دار تقریر سناتے ہیں، آپ 50,000 دیتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ مبلغ ہے، مقرر ہے، واعظ ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو لچھے دار تقریر سنائے، عالم کا کام تو ہے کہ لوگوں کو تیار کرے، اور ان کو اس لیے تیار کرے تاکہ وہ نظام اسلام کا نفاذ کر سکیں۔ اصل تصور اسلام تو یہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت تیار کی تو کس لیے؟ تقریروں کے لیے تو نہیں نہ کی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے نبی پاک کے نظام کو نافذ کیا اللہ کی زمین پر۔ تبع تابعین کیا کرتے رہے؟ ہمارے ہاں یہ لاتعداد ہے، آپ کو پیر مل جائیں گے، عامل مل جائیں گے، تویز کرنے والے لاتعداد ملیں گے۔ آپ چاہیں تو کسی ملک کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اتنے کثیر تعداد میں ملیں گے۔ نعت خواں آپ کو مل جائیں گے، بڑی وسیع اور کثیر تعداد میں ملیں گے آپ کو۔ لیکن معذرت کے ساتھ، کیونکہ مسجد میں ہم کسی عالم کو رکھنا نہیں چاہتے، ہمیں عالم نہیں چاہیے، ہمیں غلام مولوی چاہیے۔ ہمیں صرف ایک غلام مولوی چاہیے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، جی حضور، جی سر، ہاں جی 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 حض۔ کیونکہ عالم دین خوددار تب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک حق بیان نہیں کرے گا۔ جب تک وہ با اختیار نہیں ہوگا وہ حق بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت جب قریب آئے گی علم اٹھا لیا جائے گا، علم سمیٹ دیا جائے گا، ایسے لوگوں کی کمی ہوتی چلی جائے گی کہ جو آپ کو واعظ و نصیحت کریں، اور وہ دن بدن ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ ایسے لوگ آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کہ جو ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کے اسلام کی بات کریں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ آ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ زمانہ سکڑ جائے گا، طویل حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب قیامت آئے گی، قریب ہوگی، زمانہ اتنا سکڑے گا، 1 سال 1 مہینے کے برابر، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھڑی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 1 دن اتنی دیر میں گزر جائے گا، بندہ آگ سلگانے بیٹھے گا، ابھی آگ نہیں سلگے گی، دن گزر جائے گا، ابھی آگ نہیں سلگے گی، دن گزر جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ سال گزرتے ہوئے کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا، مہینہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حرج قتل کثرت سے ہوں گے۔ اور کتنی کثرت سے قتل ہوں گے؟
قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا میں نے اس کے کیوں قتل کر دیا، مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا میں قتل کیوں ہو گیا. قیامت کے قریب یہ ہوگا، ان دونوں کو ہی نہیں پتا ہوگا ہم کیوں قتل ہو گئے. آج آپ کے سامنے یہ تو ہو چکا ہے عام. کیا ہو رہا ہے؟ قتل ہونے والوں کو بھی نہیں پتا میرا جرم کیا ہے، میں کس جرم کی وجہ سے آج پھانسی پہ لٹکا ہوں، میرا جرم کیا ہے، میں کس جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں میں ہوں. اور بعد والے کو بھی نہیں پتا، بعد میں جو قتل باہر ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنی میں بھیڑ چڑھتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا. حرج اس قدر بڑھ چکا ہے. حضور نے فرمایا یہ قرب قیامت کی چیزیں آ جائیں گی. آج دیکھیں قتل کی تعریفیں کر دیں، حالانکہ قتل تو قتل ہے نا. اب کہہ دیا یہ غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. اب جو غیرت کے نام پہ ہو گیا، کیا اس کی سزا کوئی نہیں؟ جی وہ چھٹ کے بھی آ گیا، بھئی کیا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا تھا؟ اب مختلف توجیحات بیان کر دی. حالانکہ اسلام میں قتل کا معنی اور اس کا بدلہ کیا تھا؟ قصاص تھا. اس کا بدلہ کیا تھا؟ قصاص تھا، یا دیت تھی، یا رضامندی تھی. چوتھی تو کوئی چیز نہیں تھی. مگر وہ چیز آج بقدر زیادہ رونما ہو رہی ہے. اس لیے حضرات گرامی قدر، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو رونما ہو رہی ہیں، ہم نے ان سے اصل بچنا ہے. ہم نے اس کے لیے تدابیر کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے جو یہ باتیں بیان کی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم سنیں اور ہم کہ ہاں ہو تو رہا ہے. بھئی حضور نے جو فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، اس کے بعد دین کے علماء کم ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے نا. ہمیں دین کے علماء کی قدر و قیمت کرنی ہوگی. حرج بڑھ جائے گا، ہمیں ان شازشوں سے بچنا ہوگا. ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہوگی. ہمیں کوشش کس کے لیے کرنی ہوگی؟ کہ اسلام بطور نظام نافذ ہو جائے. میں ہر جمعے یہ بات آخر میں کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ کو تمہاری نمازوں سے کوئی ڈر نہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے پڑھ لو. اسے ڈر کس بات سے ہے؟ کہ کہیں مسلمانوں کے کسی ایک ملک میں وہ نظام نافذ نہ ہو جائے جو نظام رسول اللہ نے مدینے میں نافذ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس بات سے ڈرا ہوا ہے، یہود و نصارہ کفر سارا اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہیں پھر سے مسلمان اس نظام کی طرف نہ پلٹ جائیں جو نظام سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے نافذ کیا تھا، فاروق اعظم پاک نے نافذ کیا تھا، عثمان پاک نے، مولا کائنات نے جس نظام کو نافذ کیا تھا، کہیں مسلمانوں میں وہ پھر سے نظام نہ آ گیا. وہ جانتا ہے کہ جب مسلمانوں کے کسی ایک ملک کے اندر وہ نظام آ گیا، وہ نظام مصطفیٰ آ گیا، وہ نظام آ گیا جس نظام کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، وہ نظام اگر نافذ العقل عمل دنیا کے کسی ایک اسلامی ملک میں ہو گیا، وہ گویا کہ پوری امت کی رہنمائی کرنے نکل پڑے گا. وہ پورے کفر کو بلیا میٹ کر دے گا. اس لیے اس نے ہر وہ کام کرتا ہے، آپ کو سہولت دے گا، ہر چیز دے گا، مگر وہ یہ چیز نہیں سننا چاہتا کہ کسی مسجد کے ممبر سے مولوی یہ بات کرے کہ یہاں نظام مصطفیٰ آ جائے. آپ کو واعظین کرے، ان سے کوئی ڈر نہیں. اور اس نے لوگوں کے ذہن اس قدر بنا دیے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے، یہ کہنے کو وہ نافذ ہو نہیں سکتا. جی کیسے اسلام آئے گا، یہ ناممکن ہے. بھائی یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. مگر اسلام قربانی مانگتا ہے، جد و جہد مانگتا ہے، اخلاص مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، جد و جہد مانگتا ہے. ایک دن میں اسلام نہیں آیا. ہم کہتے صرف دعا سے آ جائے، میں کہتا ہوں دعا سے نہیں آئے. میرا یہ موقف ہے اور یہ قرآن و سنت کے نتیجے میں ہے کہ لوگ کہتے نہیں دعاؤں سے جی آ جائے گا. میں نے کہا نہ، اگر دعاؤں سے آنا ہوتا تو کائنات میں رسول اللہ کی دعا سے زیادہ کسی کی مقبول دعا، اور حضور دعا مانگتے اور رب رد کرتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا. مگر پھر بھی رسول اللہ نے محنت کی، طائف گئے، بدر گئے، حنین گئے، احد گئے، تبوک گئے. کس کے لیے گئے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. اس کے لیے اپنے پیارے اصحاب کی، خاندان کے لوگوں کی قربانی دی. صرف ایک ہی بتائے اس امت کو کہ گھر بیٹھے بٹھائے اور دعاؤں سے نظام نہیں آتے اسلام کے. اسلام لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی.
جب کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کے فرشتے مدد کے لیے اتر آئیں گے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، ہمیں اس کے لیے اپنے گھروں کو ان فتنوں سے بچانا ہوگا۔ ہم ان فتنوں سے